کسی نے سوال کیا کہ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضائے عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قضائے عمری کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان شب برات آتی ہے، 15 شعبان جو کہ ثابت نہیں، 15 شعبان آتی ہے، اس رات 2 رکعت فجر کی قضائے عمری، 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضائے عمری، 4 رکعت عصر کی قضائے عمری، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی۔ یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھوٹی تھی سب پوری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیلیں، اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دیکھے گئے بول کے پکڑے گئے، ورنہ پہلے کسی کو نہیں مانتا، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں جانے کے بعد، اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے 2 رکعت۔ یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے۔ پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر، تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے چپ پھنسنا نمازیں پڑھ کے، ہے نا؟ دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوں گی، اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو، قضائے عمری پڑھ لیں گے، ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو، ہے نا؟ کتنے تکلیفیں تھی، اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے اور وہاں اتر گئے، 2 مہینے سفر کر رہے، چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضائے عمری ہے نا اپنے لیے، ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضائے عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں۔ پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے الٹا جا رہے ہیں، اب چلتے ہیں، سمجھے کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی، کچھ نہ کچھ غفلت، سمجھ کی کمی، بے ہوشی، بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی، چلی بھائی نماز کو، جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلی بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم تھوڑا سا مصروف ہو، تھوڑا ذرا آپ جا کے آ جاؤ، یہ نمازیں چھوڑ دی گئی۔ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی میں، یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ گئی نماز، مر گئی وہ نماز، فوت ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی، کیوں تو آپ مسلمان ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم، اور وقت آپ نے گزارا وہ نماز فوت ہو گئی، اس کی قضا نہیں۔ آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے، بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے، اور قضاء عمری جیسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو، آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضا ہے۔ اب کچھ لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی، 20 سال سے چھوٹی، 40 سال سے چھوٹی، اب کیا کریں؟ کچھ لوگ بولتے دیکھو اس کا طریقہ بولے وہ نمازیں پڑھنے کا، ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، اور بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی، اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی، پھر دوسری والی پہلی بن جاتی بولے، تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا، پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا اور 2 پڑھنا۔ جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے، غفلت میں، نا علمی میں، جو بھی ہے، اس کے لیے یاد رکھیں سوائے توبہ کے اور کوئی حل نہیں، اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی، سوائے توبہ کے کوئی حل نہیں، ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ کی، اور یار وہی نہیں ہو رہی، چند یہ بھی نہیں کرتے، جو ہو رہی کیجیے، باقی کے لیے توبہ نہیں چاہتے۔ ہاں حال میں کچھ چھوٹ گئی، سفر میں اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا وہ الگ چیز ہے، لیکن عرصے تک، سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضاء عمری پڑھتے رہو پوری، ہر نماز سے پہلے 2 رکعت، یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو، تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں، یہی اس کا ایک حل ہے۔ السلام علیکم۔ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر، تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کروں۔
اب اندازہ لگائیے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کو سمجھ میں آتے ہیں۔ انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھیے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کر رہا ہے۔ آگے آئیے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ، ایک انسان صرف فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت دیجئے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے
تو وہ میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. معلوم، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے. اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعاؤں میں خاص دعا یاد رکھی، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے کے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیے، ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے. یاد رکھیے، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ، ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو اس کا رب چاہتا ہے وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی. ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی. اور یہ اللہ کے ولی ہے، چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے. ہاں، کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا ہے. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لیں. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی. فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں. معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کون کھڑے ہوں گے؟ ان کھڑے ہونے والوں میں سے بھی ایک شخص وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا تھا. حدیث صحیح بخاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ، 7 پیپل، مطلب 7 وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ. پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز قیامت ہوگا وہ انصاف پسند حکمراں، بادشاہ، خلیفہ، لیڈر یا جج، جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے، انصاف پسند پہلا انسان. دوسرا فرمایا
اور فرمایا اور کہا اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، مطلب اس کا جوانی کا فیز سٹارٹ سے اینڈ تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو۔ اور انسان جوان ہوتا ہے 10 سال سے، بالغ ہو جاتا ہے نا 10 سال کے اسلام میں، اس لیے عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ 10 سال سے شروع ہوتا ہے تو کم و بیش یہ عمر کا جو ہے 30 33 یا 35 سال تک یہ چلتا ہے۔ کہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا، انسان جنت میں اس حالت میں جائے گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا، اور وہ اپنے عمر کے مرحلے میں 30 سے 33 کے بیچ کی عمر ہوگی، مطلب 30 سے 33 کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی ہے جس عمر میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے، 33 بیماریاں یہ وہ ڈھلتے جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 10 سے لے کر کم و بیش 30 33 35 تک یہ پیریڈ ہے، یہ جوانی کہلائیں گا، جو کہ آپ دیکھیے 25 سال کا کم و بیش مرحلہ ہو رہا ہے۔ تو جس کی ابتدا جوانی کی کیسے ہوئی، جس کی جوانی کی ابتدا ہوئی عبادت میں، اور جس کی جوانی کی انتہا مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا بھی انسان جنت میں ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں، گناہ اور معصیت میں گزارتے ہیں۔ دیکھیے آپ کالج لائف، اسکول لائف کے ایک مرحلے سے آدمی جب ہائر اسکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، 8th اسٹینڈرڈ، وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالج لائف، ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے 30 35 سال تک ہم صرف معصیت اور گناہ کے کام کریں اللہ، اور اس کے بعد پھر توبہ 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 توبہ، جب عمر ڈھلنے لگی، بیماریاں لا کے لپٹ گئی، اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا، سماج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، مال کمانے کی طاقت نہیں رہی، تو پھر توبہ چالو ہو گئی اور اللہ سے بس گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کریں۔ تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں گی، دوسرا وہ شخص ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا، کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، کی کیا ہو رہا ہوگا، کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، کہ تاخیر نہ ہو جائے، کہ جماعت نہ مجھ سے چھوٹ جائے، کہ رکعتیں نہ مجھ سے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے، وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہو اور زندگی بھر دوست رہا ہو، اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی مطلب جمع بھی ہوا اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوا اللہ کے لیے، مطلب دو لوگ جو ملتے ہیں اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو ایک معنی یہ کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لیے، اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لیے۔ ایک معنی یہ کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لیے ساتھ رہے، مطلب شروعات بھی دوستی کی اللہ کے لیے بھی، اور مر بھی گئے، ٹوٹنے تک اللہ کے لیے ہی دوستی رہی۔ یہ ایک معنی ہے، رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لیے، جدا ہو بھی تو اللہ کے لیے۔ آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم رہ رہے ہیں ساتھ کسی کے معصیت اور گناہوں کے لیے، معصیت گناہ چھوڑ دیا تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ دوست اچھے کون ہے؟ جو پیسہ خرچ کرتا ہے، حرام کاری کروا رہا ہے، فلاں، یہ بہت اچھا دوست۔ ارے یار وہ بند کر دیا تو اپن نے جانا چھوڑ دیا اس کے بعد، ہے نا؟ تو یہ آدمی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت منہ کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں کہا مرتبے والی خوبصورت عورت؟ اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں ہے کہ راز فاش ہوگا، اسٹرانگ لیڈی ہے نا، بہت اس کا مقام ہے، سمجھے؟ تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا، چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے، بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے۔ ایک تو مرتبہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے، آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے، اس کا مرتبہ ہے نا۔ دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے۔ ایک ڈر تو یہ کہ دنیاوی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو، چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے۔ دوسرا خوبصورت بھی ہے، اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے کوئی بدصورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں، اثر وسر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن، سمجھ رہے آپ؟ تو خوبصورت بھی ہے، اثر رکھتی ہے اور بلا رہی ہے، اور یہ تب کہہ رہا ہے، حالانکہ ڈر نہیں، دنیا کا ڈر نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو، ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا، سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا، ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا، صدقہ دیا، چندہ دیا، عطیات دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ایک ہاتھ چھپا کر دینا ہے، معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی، کوئی نام نہیں چاہا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ مجھے زکوٰۃ چندے صدقات دیتے ہیں، کچھ نہیں، دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوں گا۔ آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہو، دونوں آنکھوں سے آنسو نکلا ہو۔ 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے نہ ہوگا، آخری 7واں انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو۔ ٹھیک، حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی، بہہ پڑی۔ اور یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ، اکیلے تنہائی میں رویا ہو۔ اجتماعیت میں آدمی بہت رو لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو آپ دیکھیے
ہر تھوڑی دیر میں ایک لہر آتی غم کی اور رونے کی، جب جب کوئی نئے رشتے دار انٹروڈیوس ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا۔ اب وہیں کوئی آدمی اکیلا کھڑا رہ کر رو نہیں دیکھیں گا آپ کو۔ اکیلے رونا یہ آدمی کو تبھی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوث کسی سے محبت کرتا ہے انتقال پر۔ تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا۔ اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے، دعائیں ہوتی اجتماعیت کے لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں، ان کے رونے کے مقابلے میں ان کی زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے کہ زندگی میں اتنا ڈر، جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہو۔ تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا، اس لیے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو وہ حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا نا اکیلے۔ تو دیکھیں حدیث اکیلے میں اللہ کے لیے رویا۔ اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے، اکیلے میں رونا یہ اصل چیز۔ تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا۔ خشیت الہی دیکھیے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہے، جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جا رہا ہے، مغفرت ہو جا رہی ہے۔ اللہ دو خوف کو اور دو امنوں کو جمع نہیں کرتا۔ اللہ نے اعلان کر دیں گا روز قیامت جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈرا ہوں مجھ سے۔ کتنی فضیلتیں خشیت الہی کی، اللہ کے ڈر کی، اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے اعمال ویسے ہی چل رہے ہیں۔ ڈر کا معنی ہی تو یہ